بتاتے ہیں جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میں ایک دیہاتی ہوں, ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا, کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دے دیا. جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا, اور جہاں دولت لوٹانے سے رب راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا, دولت وہاں دو جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں. ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ ایک بوڑھا 3 دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا, اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ تو وہ بوڑھا رونے لگا. وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا مجھے اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور مجھے بوڑھا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہفتہ ہو گئے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ وہ آمادہ ہوا, اور دولت جہاں لٹاؤ. یہ نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی, کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی, ایک رشتہ ملا, ادھر سے بارات آ رہی ہے, ادھر بیٹی والے تیاریوں میں. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے. غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں, تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو, تم ہجڑوں پہ دولت لٹا رہے ہو. اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو. یتاما مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو. لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا. جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے, یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رونے لگا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے. بھائی کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے, ہاتھ جوڑ کے کہہ دے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ 2 آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ. جب مسلمانوں کے دارالخلافہ یعنی مسلم دور حکومت کی راجدھانی بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرے ہونے لگے, یعنی ڈیبیٹ ہونے لگی, جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے 4 الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے. پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے. ایک گروہ کا کہنا تھا کہ 1 بالش سے کم نہیں ہونی چاہیے, اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ 1 بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے. ابھی یہ ڈیبیٹ چل ہی رہی تھی کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر دیا. مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے. سوئی کی نوک پر فرشتوں کی گنتی کرنے والے لوگوں کی کھوپڑیوں کی میناریں بن گئیں جنہیں گننا بھی ممکن نہیں تھا. کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسموں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں, مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو. آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں جلسوں اور مسجدوں کے ممبروں سے کر رہے ہیں. داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے, یا پھر پائجامے کی لمبائی ٹخنوں سے کتنا اوپر کتنا نیچے شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے. فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کے دعوے کر رہے ہیں, اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. افغانستان, لیبیا, عراق کے بعد سیریائی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے.
بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں، آدم کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت بچانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔